وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بالكرامة الدنيا والآخرة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ کھلا ہے باب شراب خانہ، شراب رحمت لٹا رہے ہیں۔ کھلا ہے باب شراب خانہ، شراب رحمت لٹا رہے ہیں۔ حضور دست کرم سے مستوں کو جام کوثر پلا رہے ہیں۔ کرم کرم شاہ عالم، کرم کرم رحمت مجسم، مصائب و رنج و غم جہاں پر گٹائے بن بن کے چھا رہے ہیں۔ تڑپ تڑپ کر میں دن گزاروں، سسک سسک کر میں رات کاٹوں، کوئی تو آ کے مجھے یہ کہہ دے حضور تجھ کو بلا رہے ہیں۔ اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا، بہرحال سبھی نے مال و زر دیا۔ کسی نے نصف دیا، کسی نے سلف دیا، مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا کہ خدا کے نام کے سوا جو کچھ بھی تھا لا کے در دیا۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز محترم ذی وقار علماء کرام، دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، آج اس خوبصورت روحانی پروقار محفل میں اللہ کریم نے حاضری کا موقع نصیب فرمایا ہے۔ آپ حضرات کافی دیر سے رونے کے محفل بنے ہوئے ہیں۔ پروگرام اپنی آخری مراحل میں پہنچ چکا ہے۔ کسی تمہیدی، کسی تفصیلی عنوان میں جائے بغیر انتہائی مختصر سے وقت میں انتہائی مختصر سی باتیں موضوع کی مناسبت سے آپ حضرات کے گوش گزار کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میں سچی بات عرض کرتا ہوں، تکلف نہیں ہے۔ میں ان حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ہمارے محبوب بیٹھے ہیں، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، کہ جنہوں نے اس پرفتن دور میں اس طرح کا پروگرام کروا کے امت کو شعور دینا چاہا ہے۔ اللہ کریم ان کی عزتوں میں، عمروں میں برکت نصیب فرمائے۔ دراصل میں بات نہ بھی کروں تو کوئی بات نہیں ہے، خضر صاحب بہت خوبصورت بات کر چکے ہیں، لیکن چونکہ حاضری لگوانی ہے اور عنوان سیدنا صدیق اکبر ہے، میرے عزیزو ایک بنیادی بات کو سمجھ لو۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی اور رسول اس دنیا میں تشریف لے کے آئے، اللہ کریم کا ہر زمانے میں، ہر دور میں ایک مزاج رہا ہے۔ اللہ جب کسی نبی، کسی رسول اور پیغمبر کو بیچتے ہیں، جس قبیلے میں بیچتے ہیں اس قبیلے میں سب سے منور بناتے ہیں، جس بستی میں بیچتے ہیں اس بستی میں اوصاف والا بناتے ہیں، جس جگہ پر بیچتے ہیں اس جگہ میں اس نبی جیسا کوئی نہیں ہوا کرتا، جس مقام پہ بیچتے ہیں اس مقام میں اس پیغمبر جیسا کوئی نہیں ہوا کرتا۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر علاقے میں، ہر بستی میں، ہر جگہ میں یہ اللہ کا مزاج رہا ہے۔ ہر نبی کو اللہ نے اس علاقے میں منور بنایا ہے، لیکن جب باری آئی میرے اور آپ کے پیغمبر کی، جب باری آئی جانے جہاں کی، جب باری آئی محبوب خدا کی، احمد مجتبیٰ کی، تو قرآن میں ایک جملہ حضور کے لیے استعمال کیا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ، اللہ کریم نے محبوب کو چنا ہے۔ یہ میرے دائیں بائیں علماء بیٹھے ہیں،
حضور کی صفات میں سے مصطفیٰ ایک لقب ہے. اس کا معنی یہ ہے، مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا ہوتا ہے، یعنی نبی تو اور بھی بنائے ہیں، پیغمبر تو اور بھی بنائے ہیں، لیکن یہ چنا ہوا ہے. رسول تو اور بھی بنائے ہیں لیکن یہ چنا ہوا ہے. پھر میں نے سوال کر دیا، میں نے کہا اللہ یہ چنا ہے تو تو نے کس میں چنا ہے؟ کہ ایک ایک چیز میں نے اس کو چن کے دی ہے. یا اللہ کیا چن کے دیا ہے؟ کہ حسن جو اس کو دیا ہے وہ میں نے چن کے دیا ہے. اوروں کو بھی دیا تھا لیکن اخلاق جو اس کو دیے ہیں وہ میں نے چن کے دیے ہیں. اوروں کو بھی دیے تھے. معاملات جو اس کے دیے ہیں وہ میں نے چن کے دیے ہیں. اوروں کو بھی دیے تھے. کردار جو اس کے دیا ہے وہ چنا ہوا دیا ہے. دیا تو اوروں ہوا کو بھی تھا. نسب جو اس کو دیا ہے وہ چن کے دیا ہے. اوروں کو بھی دیا تھا. حسب جو اس کو دیا ہے وہ چنا ہوا ملا ہے. دیا تو اوروں کو بھی تھا. اخلاق جو اس کے دیے ہیں وہ چنے ہوئے دیے ہیں. دیا تو سب کو بھی تھے. میں نے ایک ایک چیز میں سے چنا ہے. پھر میں نے سوال ایک اور کر دیا. میں نے کہا ربا جس کو تو نے ایک ایک چیز میں چنا ہوا ہے، ایک ایک چیز میں منفرد کیا ہے، ایک ایک چیز میں کمال دیا ہے، اب باری اس کی یاری کی آئے گی، باری اس کے اصحاب کی آئے گی، باری اس کے اہل بیت کی آئے گی. وہاں سے لے کر آج تک تو یا اللہ تو چنتا رہا اور دیتا رہا. اب باری اس کے اصحاب کی آئی ہے تو یا اللہ چن کے دے گا یا ویسے ہی دے گا. کہا نا میں نے جس کی صبح و شاموں کو چنا ہے، جس کے قبیلے نسب کو چنا ہے، جس کے اخلاق کردار کو چنا ہے، جس کے معاملات کو چنا ہے، اب اس کو اہل بیت ایسے نہیں دوں گا، اس کو اصحاب ایسے نہیں دوں گا، اس کو یاری ایسے نہیں دوں گا. میں نے کہا ربا کس کو رفاقت دے گا، کس کو پیار دے گا؟ سب سے پہلے ہاتھ پہ کلمہ کون پڑے گا، اس پہ بیعت کون کرے گا؟ کہ ہر کسی کو نہیں دوں گا. ربا کس کو دے گا؟ کہ وہ صدیق لاؤں گا. میں نے کہا ربا کیسا ہوا ہے کہ جیسے مصطفیٰ چنا ہے ایسے صدیق بھی چنا ہوا ہے. پوری توجہ سے بات کو سمجھیے گا. یہ اللہ اب کیا کرے گا کہ اس کو بھی چنا ہوا دوں گا. اللہ پتہ کیسے چلے گا یہ چنا ہوا ہے؟ توجہ سے بات کو سمجھیے. یعنی یہ پتہ کیسے چلے گا یہ چنا ہوا ہے؟ یہ میرے دائیں بائیں علم والے لوگ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیجئے گا. آج میں نے جو آپ نے کلمہ پڑھا ہے، کسی نے قرآن کو دیکھ کے کلمہ پڑھا، کسی نے علماء کو دیکھ کے کلمہ پڑھا، صاحب علم کی مجلس میں بیٹھے تو کلمہ پڑھا، کسی نے صحابہ کی تذکرے سنے تو کلمہ پڑھا. صدیق ایک واحد ایسی شخصیت ہے جس کے چہرے کی طرف دیکھ کے لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے. علماء نے کتابوں میں لکھا ہے. شیخ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں آتا ہے، حضرت صدیق اکبر یمن چلے گئے. 390 سال کا بزرگ جس کے سینے میں تورات کا علم بھی تھا، جس کے سینے میں انجیل کا علم بھی تھا، جو زبور کی باتیں بھی جانتا تھا. شیخ اسد اس کا نام تھا. اس کی کمر جھکی ہوئی ہے، اس کے اوپر بوے پڑے ہوئے ہیں. 4 صدیاں اس پہ گزر گئی ہیں. یمن میں رہتا تھا. ابو بکر فرماتے ہیں میں نے کہا میں اس کا چہرہ تو دیکھ کے آؤں، یہ کتنی عظمت والا ہے. تو میں اس کے قریب بیٹھ گیا. اس نے میں جب قریب بیٹھا اس نے کہا مسموک تیرا نام کیا ہے؟ میں نے کہا نام میرا نام عبداللہ ہے. اس نے کہا مسمو ابیک تیرا والد کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرے والد کا نام ابو قحافہ ہے. اس نے کہا من ای قبیل، تو کس قبیلے سے ہے؟ میں نے کہا بنو تمیم سے ہوں. اس نے کہا پھر میرے قریب ہو جاؤ. وہ کمر جھکی ہوئی تھی، اس کے بمبے یہاں پڑے ہوئے تھے. اس نے اس کو اوپر کیا. ابو بکر کے چہرے کو دیکھ کے کہنے لگا الحمدللہ اللہ تیرا احسان ہے. حضرت ابو بکر کہتے ہیں بابا میں تجھے دیکھنے آیا ہوں تو تورات اور انجیل کا عالم ہے، پہلی کتابوں کا علم تیرے سینے میں ہے، تو پہلی باتوں کو جانتا ہے، مجھے دیکھ کے الحمدللہ کیوں کہتا ہے؟ اس نے کہا ابو بکر میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، میں نے پہلی کتابوں میں پڑھا ہے آخر الزمان ایک نبی آئے گا، اس کے چہرے پہ سب سے پہلا کلمہ پڑے گا، جو اس کی تائید اور تصدیق کرے گا. اس کی کنیت ابو بکر ہوگی، اس کے والد کا نام ابو قحافہ ہوگا، اس کے قبیلے کا نام بنو تمیم ہوگا. میں نے اللہ سے دعا کی تھی یا اللہ 390 سال کا ہوں، مجھے عمر کا اندازہ نہیں ہے، اس نبی کا چہرہ دیکھوں گا
सकूंगा या ना देख सकूंगा, अल्लाह मेरी इतनी उम्र तो कर दे, उसके हाथ पे जो सबसे पहला कलमा पड़े मैं उस अबू बकर का दीदार कर सकूं। उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने कहा अबू बकर तू कितना खुश नसीब है, उसको कंधों पे उठाएगा, तू कितना खुश नसीब है, तेरी बेटी उसके निकाह में जाएगी, तू कितना खुश नसीब है, तेरी कब्र उसके पड़ोस में बनेगी, तू कितना खुश नसीब है, सबसे पहले कलमा पड़ेगा। उसने कहा अबू बकर नबुव्वत का चेहरा तो नहीं देखा, तुझे देखकर उस नबी की नबुव्वत का इकरार कर चुका हूं। पूरी तवज्जो से बात को समझिएगा, बस मैं बात के लिए अर्ज करना चाहता हूं। आप बच्चों ये सामने आ जाओ इस तरफ, अल्लाह आपको जज़ाए खैर। जब तक कहेंगे बात करेंगे बस। चुना हुआ है ये सिद्दीक, चुना हुआ है। यानी ये पता कैसे चलेगा, अल्लाह कैसे पता चलेगा ये चुना हुआ है? कहो तो मैं दिखाता हूं। हजरत बड़ी खूबसूरत बातें करते रहे। लोगों, मैंने और आपने कुरान पढ़ा है, नबुव्वत का जमाना ना देखा, नबुव्वत का चेहरा ना देखा, हमने कुरान पढ़ा है। किसी ने वज़्ज़ुहा पढ़ा, किसी ने वल्लैल इज़ा सजा पढ़ा, किसी ने ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा पढ़ा, किसी ने या अय्युहल मुज़म्मिल पढ़ा, किसी ने या अय्युहल मुदस्सिर पढ़ा। मेरे भाइयों, हमने तो सिर्फ कुरान पढ़ा है। मंजर बड़ा अजीब है, रात का वक्त है, सैयदना सिद्दीक अकबर मौजूद है, ये नबुव्वत है इनके कंधों पे उठी है, रात गार में ले गए हैं। अब मंजर बड़ा बदल गया है। मैंने और आपने 15 जमाने गुजरने के बाद सिर्फ कुरान पढ़ा है, लेकिन मैं सिद्दीक तेरी असमत पर कुर्बान जाऊं, हुजूर लेटे हुए हैं, हुजूर का सर मुबारक सैयदना सिद्दीक अकबर की गोद पर है। अब मंजर यूं हुआ है जैसे ये सिद्दीक है, नबुव्वत का चेहरा खुला हुआ कुरान है, इधर से कुरान को देखते हैं, वज़्ज़ुहा, इधर से वज़्ज़ुहा का चेहरा देखते हैं, इधर से वल्लैली इज़ा सजा, इधर से उसकी जुल्फे देखते हैं, इधर से अलम नशरा लक सदरका, इधर से खुला हुआ सीना देखते हैं, इधर से ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा, इधर से साहिबे कुरान देखते हैं। दुनिया वालों, मैंने और आपने सिर्फ कुरान पढ़ा है, कुरान पढ़ा है, कुरान पढ़ा है। अबू बकर वो है जिसने अलिफ लाम से वन्नास तक कुरान भी पढ़ा है, सर से पांव तक साहिबे कुरान भी पढ़ा है। सिर्फ अबू बकर वो है जिसने कुरान भी पढ़ा है, कुरान वाला भी पढ़ा है, कुरान भी पढ़ा है, कुरान वाला भी पढ़ा है। मुसलमानों, ये एजाज है हमारा। बस बातें समेटता हूं, फिर कभी बात करूंगा, बस आखिरी बातें करने लगा हूं। ये एजाज है हमारा, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, हम सहाबा के पहरेदार हैं। मुझे याद है, मैं एक दिन मस्जिद नबवी में बैठा हुआ था, एक लड़का मेरे करीब आया, उसने कहा हज़रत कोई बात पूछनी है। और जब मैं कुरान पढ़ रहा था, जब कुरान पढ़ चुके हो तो फिर मुझे बताना। मस्जिद नबवी का माहौल ऐसा है कि मस्जिद नबवी का माहौल मुतासिर करता है, वहाँ नूरानी कैफियत होती है, और फिर वहाँ एयर कंडीशन की वजह से एक बड़ी अच्छी फिजा बनी होती है। मैं कुरान पढ़ता रहा, उसको नींद आ गई। फिर मैंने कहा अब इसको मैं क्या उठाऊं, लेकिन फिर भी मैंने उसको उठाया। मैंने कहा नौजवान तू बात करना, तू कुछ बात करना चाहता था। वो आदमी था, उसने कहा हज़रत मैं आपसे ये बात अर्ज करना चाहता था, इन बातों को दिलों पे लिख लो। उसने कहा हज़रत औरत मेरी कमजोरी हुआ करती थी, लाहौर की किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ाता था, फिजिक्स का वो उस्ताद था। मुझे कहने लगा नाइट क्लबों में रात गुजार देता था, उलमा और दीन के साथ कोई वाबस्तगियां नहीं थी, नमाजें पढ़ने नहीं जाया करता था, दूर दूर से दीन का समझ बूझ नहीं थी, जिस औरत को देखता नक्श दिल में कर लेता, नाइट क्लबों में रात गुजर जाती। मैंने कहा तेरे चेहरे पे दाढ़ी कैसे सजी, तेरे लिबास में खुलापन कैसे आया, तेरे किरदार में निखार पैदा कैसे हुआ। उसने अजीब बातें मुझे कही। उसने कहा बस दो बातों पे आके डट जाया करता था, जिंदगी में दो बातें मुझ में ऐसी थी, मैं आखिरी सांस तक चला जाता लेकिन उसकी मुखालफत करके रहता। मैंने कहा तू क्या किया करता था? उसने कहा एक बात, जब कोई उलमा के खिलाफ बात करता, बुजुर्गों के खिलाफ बात करता, दीन के पेशवाओं के खिलाफ बात करता, कहा हज़रत मुझसे जो होता मैं आखिरी नहज तक चला जाता,
میں پیچھے نہ ہٹا کرتا۔ لوگ کہتے ہیں قرآن تو پڑھتا نہیں ہے، نمازیں تو پڑھتا نہیں ہے، تو ایسی باتیں کیوں کرتا ہے، تو علماء کے خلاف بات کیوں برداشت نہیں کرتا؟ کہ حضرت میں دیندار لوگوں کے خلاف بات برداشت نہیں کیا کرتا تھا۔ شاید وہ یہ کہنا چاہتا ہو اس وقت میں جو دین محفوظ ہے یہ علماء کی برکت سے محفوظ ہے، اس وقت میں جو قرآن محفوظ ہے، دنیا میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ قرآن رہا ہو، قرآن والے نہ ہوں، حدیث رہی ہو، حدیث والے نہ ہو، نمازیں رہی ہوں، مسجدیں نہ ہوں، اذانیں ہوتی ہوں، دینے والے نہ ہوں۔ کبھی دنیا میں ایسے نہیں ہوا۔ قرآن اور قرآن والے یہ لازم ملزوم ہیں، حدیث اور حدیث والے یہ لازم ملزوم ہیں، دین اور دین والے یہ لازم ملزوم ہیں۔ یہ دونوں رہیں گے تو سلسلے چلیں گے۔ کہ میں دیندار لوگوں کی کوئی بات برداشت نہیں کرتا، اور دوسری بات یہ ہے میں صحابہ کی عزتوں پر قربان ہونا سیکھتا تھا۔ کوئی صحابہ کے خلاف بات کرتا کہ حضرت میں قربان ہونے تک چلا جاتا، پیچھے نہ ہٹتا۔ دو باتیں میری زندگی میں تھیں۔ نوجوانوں، میں آج کی مجلس میں ایک آخری بات عرض کرنے لگا ہوں۔ ہم جیسے بھی صحیح صدیق کو صدیق کیوں کہتے ہیں؟ توجہ سے بات کو سمجھیے۔ صدیق کو صدیق کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ جو دیکھا، جو سنا، پتہ نہیں تھا یہ اس کا مطلب اور مقصد کیا ہے، سر تسلیم خم کر کے بیٹھ گئے، سر تسلیم خم کر کے بیٹھ گئے، ویسے کر کے بیٹھ گئے۔ پہچاننا پڑتا تھا، پہچاننا یہ صدیق ہے اور یہ غلام ہے اور یہ آقا ہے۔ اپنی چادر اٹھائی اور اٹھا کے نبوت کے کندھوں پر ڈال کے دنیا کو بتایا، دنیا والو یہ نبی ہے، میں غلام ہوں۔ آج ایک بات کر لو، بڑے چمکتے چہرے بیٹھے ہیں، پوری دنیا کفر اکٹھی ہو کے اس بات پہ ڈٹی ہوئی ہے، پوری دنیا کفر۔ حضرت ہم اسلام آباد میں تھے، ہمارے ایک بڑے بزرگ تشریف لائے، ہم نے کہ فورن کنٹری میں، بیرون ملک میں دو لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک کے چہرے پہ داڑھی ہے، اس نے پگڑی پہنی ہے، اس نے کھلا لباس پہنا ہے، وہ مسلمان نہیں تھا، ساتھ والا مسلمان ہے۔ اس نے کہا آر یو مسلم؟ اس نے کہا نو ایم ناٹ مسلم۔ اس نے کہا if you're not Muslim, sort outward conditions like Muslim، تیرا سارا ظاہر مسلمانوں جیسا ہے، داڑھی مسلمان رکھتے ہیں، پگڑی مسلمان رکھتے ہیں، کھلا لباس مسلمان پہنتے ہیں۔ if you're not Muslim, so then what are you doing here؟ کر کیا رہے ہو؟ تم نہیں مسلمان ہو تو کرتے کیا ہو؟ داڑھی تو ایمان والوں کی نشانی ہے، پگڑی تو ایمان والے پہنتے ہیں، تم کیا کر رہے ہو پھر؟ اس نے کہا I'm searching here why Muslim are extremist، میں اس بات پہ تحقیق کر رہا ہوں مسلمان انتہا پسند کیوں ہیں۔ انتہا پسندی کہتے ہیں کسی بات پر آ کے ایسے اکڑ جانا، اسے پیچھے نہ ہٹنا، اپنی زندگی کے سودے کر لینا، اپنی وجود کو قربان کر دینا، اسے پیچھے نہ ہٹنا، اس بات کو انتہا پسندی کہتے ہیں۔ اس نے کہا، میں نے کہا یہ کیوں مر جاتے ہیں پیچھے نہیں ہٹتے، یہ زندگیاں کیوں دے دیتے ہیں واپسی نہیں آتے؟ اس نے کہا I'm searching here I have spent 5 years on this talk، 5 سال کا طویل عرصہ اس بات پہ گزار چکا ہوں، مسلمان کیوں مر جاتے ہیں پیچھے نہیں ہٹتے؟ اس نے کہا اتنا وقت گزارنے کے بعد I have reached in this point، میں اس نقطے پر پہنچا ہوں، مسلمان کا تعلق قرآن سے دور دور کا نہیں ہے، مسلمان کا تعلق دین والوں سے دور دور کا نہیں ہے، لیکن اس سادہ سے مسلمان کے سامنے بھی اگر تم نبی کی نبوت کے خلاف بات کرو گے، اس کے نبی کی عزت و تقدس کے خلاف بات کرو گے تو اپنی گردن کٹوا دے گا، حضور کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرے گا۔ اس نے کہا you have reached in this point، میں اس بات پہ پہنچا ہوں۔ اس نے کہا you have، اس کے بعد تو نے got anyone solution، کو تو نے حل نکالا اس کا، مسلمانوں کو کیسے کیا جاتا ہے؟ میرے عزیزو وقت ہوتا میں بات کرتا تو جو رکھنا آخری باتیں عرض کر رہا ہوں۔ اس نے کہا میں نے ایک حل لکھا ہے اور اپنی کمیونٹی کو بھیجا ہے۔ if you want to trample down Muslim community، ٹریمپل ڈاؤن کہتے ہیں پاؤں کے نیچے رودنے کو، اگر تم مسلمانوں کو 10 سال کی طویل محنت ان پہ قبضہ حاصل کرنے کو 10 سال تک معدوم کرنا چاہتے ہو، ختم کرنا چاہتے ہو، پھر تم ایک کام کر لو۔ کا کون سا کام؟ کا مسلمانوں کے سامنے ان کے نبی کے ظاہر کو، مسلمانوں کے سامنے ان کے نبی کے کردار کو اتنا ہلکا کر کے پیش کر دو، یہ داڑھی رکھنا معیوب سمجھیں، کٹوانا معیوب نہ سمجھیں، پگڑی پہننا معیوب سمجھیں، اتارنا معیوب نہ سمجھیں، ان کے بچے شریعت کے سانچے میں ڈنجیں، یہ اس کو معیوب سمجھیں اور اس کے خلاف معیوب نہ سمجھیں۔ نبوت کی زندگی کو لے لو اور لے کے چھوٹا کر کے پیش کر دو، چونکہ ان کی نسبتیں، ان کی عزتیں نبوت کی زندگی کے ساتھ ہے، اللہ کی ان کے ساتھ پہرے داری کا معاملہ وہ نبوت کی زندگی کے ساتھ
ساتھ ہے، جب یہ نبوت سے ٹوٹیں گے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے، جب یہ اللہ کی مدد سے دور ہو جائیں گے، 10 سال کی محنت 10 دنوں میں تم حاصل کر لو۔ اس نے کہا یہ کام کر دو ان کے سامنے۔ مسلمانوں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہماری راتیں اللہ کو دکھانے کی قابل نہیں، ہمارا دن اللہ کو دکھانے کی قابل نہیں، لیکن دل ٹھہرتا اس بات پہ تھا یار جیسے ہی صحیح ہماری شفاعت حضور کر دیں گے۔ میں ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں، اگر قیامت والے دن حضور نے دل پھیر لیا تو کون ہے جس کے سینے پہ جا کے لگو گے؟ ہم کہتے ہیں نہ بدل سکا دل نہ بدل لگا، دل نہ بدل سکا تو کوئی بات نہیں، ظاہر تو بدل لو، ظاہر تو نبوت جیسا بنا لو۔ جنید بغدادی کوئی بڑے بزرگ نہیں تھے، بغداد کی گلیوں میں پہلوانی کیا کرتے تھے۔ بادشاہ نے ایک دن کہا جنید کے ساتھ جو کشتی کرے گا میں اس کو ایک انعام دوں گا۔ کتابوں میں لکھا ایک سمارٹ سا پتلا سا لڑکا کھڑا ہوا، اس نے کہا جی میں کشتی کرتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا تو ہار جائے گا۔ اس نے کہا ہاروں گا جیتوں گا یہ بات کی بات ہے، میں کشتی کروں گا، میں کشتی کروں گا۔ وقت طے ہو گیا، یہ میرے دائیں بائیں علماء بیٹھے ہیں، وقت طے ہو گیا، لوگ آ گئے، بادشاہ خود بھی آ گیا، جنید بغدادی تشریف لائے، یہ پتلا سا لڑکا بھی آگے بڑھا، میری طرف دیکھنا اس نے یوں کہا ہوگا، جنید بغدادی کے قریب جا کے کہنے لگا جنید تیرے میرے کیا مقابلے ہیں، میں تو ہارا ہوا ہوں، میں کب تجھ سے جیت سکتا ہوں، لیکن جنید میری نسبت نبوت کے گھرانے کے ساتھ ہے، جنید میں سید خاندان کا شہزادہ ہوں، جنید 3 دن ہو گئے میرے گھر میں چولہا نہ جلا، بھیک اس وجہ سے نہیں مانگتا ہوں، لوگ کہیں گے سید خاندان کا بھیک مانگتا ہے، جنید میں تجھے آج اپنے نانا کی نبوت کا واسطہ دے کے کہتا ہوں جنید تو ہار جانا، تیرے ہارنے سے تو کچھ نہیں ہوگا، بادشاہ کے نام سے میرے گھر میں چولہا جل جائے گا۔ کتابوں میں لکھا جنید بغدادی نیچے لیٹ گئے، اس کو اپنے سینے پہ بٹھا لیا، بادشاہ نے کہا جنید تجھے ہوا کیا ہے، یہ تو میری آنکھیں گوارا نہیں کرتی، پھر دوبارہ کشتی کی جائے۔ جنید بغدادی پھر نیچے لیٹ گئے، اس کو پھر اپنے سینے پہ بٹھایا، تیسری مرتبہ پھر ایسا ہوا، بادشاہ نے کہا جنید تو نے تو مان توڑ دیا ہے، تو نے تو میری عزت خاک میں ملا دی ہے، میرا دل چاہتا ہے تیرا چہرہ کالک سے مل کے، تیرے گلوں میں جوتیوں کا ہار ڈال کے بغداد کی گلیوں میں چکر لگاؤں۔ اب یہ تھے تو انسان، روتے روتے سو گئے، رات خواب میں اللہ کے محبوب کی زیارت ہوئی، کہا جنید تو نے عزت کے سودے محمد کی نسبت کی وجہ سے کیے ہیں، ہم تیری عزتوں کے ڈنکے پوری دنیا میں بجا کے رکھیں۔ مسلمانوں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ایک سہارا ہے حضور کی نبوت کا، ایک آسرا ہے حضور کی نبوت کا، ایک ہے فرعون آسیہ نے حضور کا دل دکھائے یا ملونہ نے، فرانس والوں نے خاکے بنائے، کاش کے دل پہ جگہ دے دو، ہمارا دل دکھا ہے کہ بدبختوں نے گستاخی کی ہے، غیروں کے پتھر برداشت ہو جایا کرتے ہیں، اپنوں کی کنکریاں دکھ اس وجہ سے دیتی ہیں، ہم کہتے وہ تو غیر تھا تو اپنا تھا، تو اپنا تھا، تو خیال کرتا، ان کا کردار بدلا، وہ تو مانتے نہیں تھے، تو مان کر بدل گیا ہے، تو کچھ خیال کرتا۔ میں آج عجیب بات عرض کرنے لگا ہوں، آپ کو پتہ ہے فرعون کے سامنے جب اتنے بڑے جادوگر آئے تھے، بلایا کس نے تھا بھائی؟ سارے بولو، فرعون نے بلایا کس نے تھا؟ تو کلمہ فرعون کو پڑھنا چاہیے تھا، جادوگروں کو نہیں پڑھنا چاہیے تھا، کلمہ تو فرعون کو پڑھنا چاہیے تھا، چونکہ بلایا اس نے ہے۔ علماء لکھے اس وقت مقابلے کی ایک شرط ہوا کرتی تھی، ایک شرط، وہ کٹ کہتے ہیں اس کو، اس وقت وہ پہن کے مقابلہ کرتے تھے، لوگ آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ جیسے جادوگروں نے لباس پہنا ہے ایسا تم پہن لو، نبی تو متاثر نہیں ہوا کرتے، نبی کیوں متاثر ہو جائے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں ویسا نہیں لباس پہنوں گا، وہ جادوگروں کے پاس گئے، کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے لباس پہنا تم ویسا پہن لو، علماء لکھا ہے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی لباس جیسا لباس پہن لیا، انہوں نے کھلا لباس پہنا تھا ان کو بھی پہنا دیا، داڑھی کوئی منڈواتا نہیں تھا انہوں نے بھی رکھی ہوئی تھی، پگڑی موسیٰ علیہ السلام نے پہنی تھی پہن لی، قرآن نے عجیب جملے استعمال کیے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے آسا زمین پر پھینکا کہ جیسے آسا زمین پر پھینکا فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، وہ بہت بڑا اژدہا بنا، انہوں نے رسیاں پھینکی وہ سانپ بنا، موسیٰ علیہ السلام نے جب آسا پھینکا وہ سانپ بنا، موسیٰ علیہ السلام ڈر کے خود پیچھے ہٹے، جادوگر دیکھ رہے تھے، جادوگروں نے کہا یار کوئی اپنے جادو سے تو نہیں ڈرتا،
ہم تو نہیں ڈرتے، ہمیں پتا تھا ان رسیوں نے سانپ بننا ہے، یہ خود کیوں ڈر رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ اس کا کمال نہیں ہے، اس کا مطلب ہے یہ اس کا کمال نہیں ہے، یہ رسیاں کہیں اور سے ہل رہی ہیں، یہ تارے کہیں اور جڑی ہوئی ہیں۔ وہ جادوگر دیکھ کے سمجھ گئے، ربی آمنا موسیٰ و ہارون، انہوں نے کہا ہم تو مان چکے ہیں، فرعون تو نہیں مانتا تو نہ مان۔ میں اپنی محبت میں ایک جملہ کہتا ہوں، اللہ کی غیرت کو شاید گوارا نہیں آیا کہ ظاہر موسیٰ علیہ السلام جیسا بنا لے ہو، لو مجھ سے دل بھی لے جاؤ۔ ہم کہتے ہیں ظاہر تو نبوت جیسا بناؤ، تو بناؤ گے بھئی سارے آج کے بعد، اپنے چہروں پہ داڑیاں سجاؤ گے انشاءاللہ، یہ واجب ہے، اور کھلے لباس پہنو گے۔ مسلمانوں نماز کبھی قضا نہ کرو، یہ بھائی بڑے نوجوان بیٹھے ہیں، نماز قضا نہ کرو، نماز پڑھ لو گے ایک بنیاد، 5 نمازیں لے کے اللہ کے پاس چلے جاؤ، تمہیں میری ضمانت ہے میں تمہیں جنت دوں گا۔ اللہ کریم اپنی قدرت سے احباب کا بیٹھنا ہمارے بہت ہی پیارے، ان کا آنا اللہ شان کے مطابق قبول فرمائے۔ بسم اللہ